صرف میلاد منا لینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی نہیں ہے۔ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن نے جہنمی ہونے کا اعلان کر دیا، اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ابو لہب نے اتنا زبردست خوشی کا مظاہرہ کیا، کئی اونٹ ذبح کروا دیے اور اپنی باندی جو اسے عزیز تھی اس سے کہہ دیا انت حرتن، اس خوشی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ آپ غور کریں، اگر صرف میلاد منا لینا کافی ہوتا تو ابو لہب جنتی ہوتا۔ صرف میلاد منا لینا یہ حضور سے محبت کی نشانی نہیں ہے۔ ابو لہب نے میلاد منایا، سب کچھ کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنایا، حضور کے طریقے کو نہیں اپنایا، سنتوں کو نہیں اپنایا۔ آپ دیکھیں ابو لہب کے بارے میں کہا گیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی ویلو نہیں، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، غلام بنے بیٹھے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی۔ انہوں نے صرف میلاد نہیں منایا بلکہ حضور کی سیرت کو اپنے اندر داخل کیا، اور اس اعتبار سے داخل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ آقا کے حکم پہ نچھاور ہو جاتے، اور اس اعتبار سے سیرت کو اپنایا کہ لوگوں نے بڑے مظالم ڈھائے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور ابو جہل جیسے انٹرنیشنل دشمنان اسلام نے، اور ان کے علاوہ جو ابو جہل کے ساتھ تھے کتنے زبردست دشمن ہیں اسلام کے، ان سب نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، انہیں تکلیفیں دی، لیکن اس کے باوجود بلال حبشی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہوتا ہے اصل میلاد، یہ ہوتی حضور کی محبت۔ بلال حبشی سے جب کہا گیا بلال خانہ کعبہ میں اذان دو، بلال مؤذن بن گئے۔ بلال حبشی کو جب آقا نے حکم دیا بلال ہجرت کرو، بلال ہجرت کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک ایک لمحہ عمل کرنے کی مکمل کوشش بلال نے کی، اور نتیجہ کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو فرمایا کہ بلال تم کیا کرتے ہو، کون سا عمل دنیا میں کرتے ہو کہ تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی۔ یہ اصل میلاد ہے، حضور سے محبت کا ثبوت ہے۔ ہم صرف 12 ربیع الاول کو طرح طرح کے جلوس نکال لے، حضور سے محبت کا مظاہرہ کریں، اور وہی جھوٹ، وہی مکاری، بازاروں کے اندر وہی فساد، اور وہی نمازوں کو چھوڑ دینا، ایک دوسروں پر ظلم کرنا، زمینیں ہڑپ کر لینا، یہ تمام مظالم جو ہم آج قوموں پر ڈھا رہے ہیں، ہم اگر یہ کہیں کہ ہم 12 ربیع الاول پر ہم میلاد مناتے ہیں، ہم جشن کرتے ہیں، یہ کیسی محبت آپ کے پاس؟ آپ نے حضور کی محبت کے تماشا بنا دیا۔ کیا محبت آپ کے پاس ہے حضور کی؟ اگر ہے محبت آپ کے پاس تو آپ عمل کر کے دکھائیے حضور کی سیرت پر، حضور کی زندگی کو آپ پڑھ کر کے دکھائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تمام چیزوں پر آپ عمل کر کے دکھائیں، تب مانا جائے گا کہ آپ سچے امتی اور حضور سے سچی محبت کرنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باضابطہ ارشاد ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ میرے طریقے پر چلے، اور جو میرے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں ہوگا۔ اب کیا بات کر رہے کہ ہاں یہ وہابی میلاد نہیں مناتے، وہ میلاد نہیں مناتے؟ میلاد کا مطلب اصل کیا ہے؟ حضور کی سیرت کو اپنایا جائے۔ میلاد منانے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف طرح سے میلاد منایا جاتا۔ حضور کی سیرت کو جو شخص اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے حضور کا اصل میلاد منایا۔ ہم اگر 12 ربیع الاول کے بعد اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، تجارت میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہم اگر سود خوری چھوڑ دیں، وہ تمام طریقے جو غیروں کے ہیں یہ طریقے اگر ہم چھوڑ دیں، پھر کہا جائے گا کہ ہم نے میلاد منایا۔ ربیع الاول کے بعد ہم نے گناہ چھوڑ دی،
صرف حضور کی ولادت پر خوشی اور اس طرح سے جشن کرنا، یہ تمام طریقے اپنانا، اور پھر اس کے بعد جیسے آپ پہلے تھے اسی طرح سے بعد میں ہو گئے، کیا تبدیلی آپ کے اندر آئی؟ 12 ربیع الاول اگر ہمارے گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بن جائے تب آپ نے میلاد اصل منایا۔ 12 ربیع الاول اگر سود خوری بند کرنے کا ذریعہ بن جائے، یہ اصل مہینہ میلاد کا ہے۔ 12 ربیع الاول اگر گناہوں سے دور کرنے کا مہینہ بن جائے تب کہا جائے گا کہ ہم نے میلاد منایا۔ 12 ربیع الاول اگر لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کو بتلا دے اور ہمارے اندر انصاف ایک دوسرے میں داخل ہو جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے 12 ربیع الاول منایا۔ اس لیے عزیزو، 12 ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، حضور سے محبت کا نمونہ پیش کیا جائے، اور جو شخص حضور سے محبت کرے گا وہ اصل امتی کہلائے گا، اور اسی کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم 12 ربیع الاول میں انشاءاللہ ہم سارے گناہ کو چھوڑ دیں گے، اور آج ہی سے ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں۔ 12 ربیع الاول ہمارے گناہوں کا چھوڑنے کا ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے۔ 12 ربیع الاول میں خاص طور پر ہم سب کو انلمیٹڈ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ کون یہ عمل کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اگر ہمارے اندر ہے تو پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا 12 ربیع الاول کے دن ہم درود بھیجے۔